عمر عثمان حیدر می زنم قادریم نعره غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم رضویم نعره اعلی حضرت می زنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم می زنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری ڈالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گنہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش سلام درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ کہیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرم۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیش کر ایک بہترین خطاب عالم ذیشان فاضل نوجوان خطیب حق بیان حضرت علامہ مفتی محمد سلمان رضا صاحب قبلہ حشمتی سے سماعت فرمایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کھنڈوا کی حشمتیت کے لیے کہیے محسن اور بزرگوں کی امانت حضرت علامہ امان اللہ صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ بار ہیں، اور علماء کرام موجود ہیں۔ ابھی آپ نے نقیب ہندوستان سے بھی بہترین کلام سماعت فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو یہ مبارک مہینہ ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد ہوتے ہی اہل ایمان کے دلوں میں ولولہ پیدا ہونے لگتا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ایک بیداری آنے لگتی ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ایک روشنی آنے لگتی ہے، اور اس روشنی کا اظہار کرنے کے لیے ایک ربیع الاول شریف سے ہی لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہے، کوئی محلے کو سجاتا ہے، کوئی اپنی گلیوں کو سجاتا ہے، کوئی اپنے علاقے کو سجاتا ہے، کوئی اپنے گاؤں کو سجاتا ہے، علاقے کو سجایا جا رہا ہے۔ آخر یہ سجاوٹ کرنے کی ذہنیت کہاں سے مل رہی ہے؟ آخر یہ سجاوٹ جو جس طریقے سے سجاوٹ کر پاتا ہے، کوئی لائٹ لگاتا ہے، کوئی قمقمے لگاتا ہے، کوئی جو ہے اپنے گھروں پہ پھول اور پتیاں لگاتا ہے، کوئی جو ہے جھنڈے لہراتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، اور خاص طور سے جب 12 ربیع الاول شریف کی شب آتی ہے، 11 تاریخ کا سورج ڈوبتا ہے، شام ہوتی ہے، 12ویں شب کی شروعات ہوتی ہے، تو محلہ محلہ سجا ہوا نظر آتا ہے، گلی گلی سجی نظر آتی ہے، گھر گھر اہل ایمان کا سجا ہوا نظر آتا ہے، گاؤں گاؤں ایمان والوں کا سجا نظر آتا ہے۔ جس محلے میں سجاوٹ ہو ربیع الاول شریف کے مہینے میں، لوگ کہتے ہیں یہ ایمان والے رہ رہے ہیں۔ جس گاؤں میں دیکھو جھنڈے لہرا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگوں کا گاؤں ہے۔ جس
محلے میں سجاوٹ نظر آتی ہے لوگ کہتے ہیں نبی کے عاشقوں کا محلہ ہے، جس بستی میں یہ سجاوٹیں نظر آتی ہے لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے والوں کا محلہ ہے، یعنی ہمارا گھر پھڑار کر کے کہہ رہا ہے ہم عاشق رسول ہے، ہمارا محلہ پورا ہم عاشق رسول ہے، ہماری بستی پکار رہی ہے ہم عاشق رسول ہے، ہمارا گاؤں پکار رہا ہے ہم عاشق رسول ہے، ہماری صبح پکار رہی ہے ہماری شام پکار رہی ہے ہم عاشق رسول ہے، اعلیٰ حضرت نے تیور دیا ہے کیسے عاشق ہے ہاتھ ہو جائے ابھی جب گئے مگر ہم کو رضا جب کریں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ گھبراتے گریں گے یہ ذہنیت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کو بس ایک اعتراض ہے وہابی فرقے کا ہو دیوبندی فرقے کا ہو غیر مقلد فرقے کا ہو، ایک اعتراض ہے کیا صحابہ نے کیا؟ حضور کے زمانے میں ہوا؟ ایسا کیا بس یہ ایک اعتراض لے کر کے آتے ہیں۔ یہ سوال آخر تمہارے ذہن میں آیا کیوں؟ یہ سوال صرف ربیع الاول شریف کے مہینے میں ذہن میں آیا کیوں؟ نئی چیز اگر تم کہتے ہو نئی ہے نئی چیز ہے بدعت ہے حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نہ تھی تو پھر میں بھی پوچھوں گا کہ تم آج بریانی کھا رہے ہو اس پر یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ آج کولڈ ڈرنک پی رہے ہو اس پر یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ گھر میں اے سی لگا رہے ہو اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ پنکھے لگا رہے ہو اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ ٹرین کا سفر کر رہے ہو اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ ہوائی جہاز کا سفر ہوگا اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ مسجدوں کو پکی بنا رہے ہو اس پر یہ سوال کیوں نہیں؟ ہزاروں کام ہے جو نئی ہے، جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ترقی ہو رہی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، موبائل ہو لیپ ٹاپ ہو کمپیوٹر ہو کیبل ہو اور اس کے ٹیبلیٹ ہو اس کے علاوہ اور چیزیں ہو، ان ہزاروں چیزیں نئی نکل رہی ہے مگر وہاں تمہارا سوال نہیں ہوتا یہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں، صحابہ نے کیا یا نہیں، اس کا استعمال ہوا یا نہیں، باقی چیزوں میں کہیں اعتراض نہیں کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو تو صرف ربیع الاول میں کرتے ہو، یہ سنی کرتے ہیں نبی کی آمد کی خوشی پر تم مٹانا چاہتے ہو تو یہ دشمنی تمہاری ہم سے نہیں ہے نبی کی آمد سے ہے، ہم اظہار کر کے بتا رہے ہیں ہمیں آمد پر خوشی ہوئی ہے، تم اعتراض کر کے بتا رہے ہو تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہے تو ہم پکار کے کہتے ہیں نثار تیری چہرے پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں ہم کریں تو تم سوال کرتے ہو، مولا سے پوچھو، رب سے پوچھو، خدا سے پوچھو، مولا زمین کا فرش بچھایا آسمان کا شامیانہ تانا گیا کس لیے؟ درختوں کی ہریالی ہے کس لیے؟ یہ پھولوں کی خوشبو ہے کس لیے؟ یہ باغات ہیں کس لیے؟ یہ سمندر میں لہریں ہیں کس لیے؟ یہ دریا کی موجیں ہیں کس لیے؟ یہ پہاڑ سینہ تانے کھڑا ہے یہ کس لیے؟ یہ دنیا کی رنگ و رونق ہے کس لیے؟ آسمان میں سورج اور چاند جگمگا رہے ہیں کس لیے؟ یہ ستارے اور کہکشیں جگمگا رہے ہیں یہ کس لیے؟ غوث و قضا کو پیدا کیا کس لیے؟ یہ ساری کائنات تم نے بنائے، ساری کائنات کو بنایا ہے اس لیے اے مولا تم نے کیوں بنایا؟ تم نے ہریالی کیوں بنائی؟ تم نے خوشبو کیوں پیدا کی؟ تم نے یہ چاند و سورج سے زمین و آسمان کو کیوں جگمگایا، کیوں سجایا؟ یہ سجاوٹ کس لیے
لیے کہیں دریا کی روانی ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہے، کہیں پہاڑ ایک عجیب نمایاں منظر پیش کر رہا ہے، کہیں ہریالی ان لوگوں کے دل و دماغ کو تازہ کرتی نظر آتی ہے، کہیں خوشبو مشعل جاں کو معطر کرتی نظر آتی ہے۔ تو یہ آخر یہ بھی تو دنیا کی سجاوٹ ہے، دنیا کی سجاوٹ ہریالی سے بھی ہے، خوشبو سے بھی ہے، دریا سے بھی ہے، پہاڑوں سے بھی ہے، چاند و سورج سے بھی ہے، کہکشاں سے بھی ہے، غوث و قزح سے بھی ہے، اور ستاروں سے بھی ہے۔ مولا تم نے کیوں سجایا ہے دنیا کو؟ تو خدا فرماتا ہے دنیا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوگا تو دنیا کو نہ بناتا۔ بتا دیا خدا نے دنیا کو سجایا ہے محبوب کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کو سجایا ہے محبوب کے لیے۔ اے نبی تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمانوں کو سجاتا نہ یہ چاند نہ سورج نہ ستارے ہوتے۔ اے محبوب تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا زمین کو درختوں سے نہ سجاتا، پھولوں سے معطر نہ کرتا، دریا سے منظر کو بالکل نمایاں نہ کرتا، پہاڑ سے اس دنیا کو نہ سجاتا۔ ان سب کو زمین کو بھی سجایا ہے، آسمان کو بھی سجایا ہے، اس لیے سجایا ہے محبوب تمہیں بھیجنا ہے، تمہاری آمد ہونے والی ہے۔ تو بتا دو ان گستاخوں کو ہم تمہارے پاک کی سنت پہ پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجاوٹ کرنا خدا کی سنت ہے۔ زمین کو خدا نے سجایا، سبحان اللہ آسمان کو خدا نے سجایا۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان خدا نے فرما دیا لولا ما خلقت الدنیا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ سب نبی کے لیے خدا نے خدا قدرت والا، خدا قدرت والا، اس نے چاند بنایا، سبحان اللہ اس نے سورج بنایا، ایک سورج پوری دنیا کو چمکا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن میں سورج چمکایا، رات میں چاند جگمگایا، سبحان اللہ۔ اور پھر ستارے نکلے تو وہ جھلملائے۔ ہاں یہ زمین کو بھی سجایا، روشنی روشنی سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، اور سجاوٹ ہو رہی ہے پھول سے، پیڑ سے، پودوں سے، دریا سے، پہاڑوں سے، یہ سجاوٹ ہو رہی ہے۔ اے مولا تو رب ہے میں تیرا بندہ، تو خدا ہے میں تیرا بندہ، تو خالق ہے میں مخلوق۔ مولا تو نے سورج بنایا ہے میں تو نہیں بنا سکتا، مولا تو نے چاند کو بنایا میں نہیں بنا سکتا، مولا تو نے ستاروں سے جگمگایا ہے میں اتنا نہیں کر سکتا، مولا تم نے بھی روشنی بخشی ہے محبوب کے لیے، روشن کیا ہے زمانے کو محبوب کے لیے، میں وہ نہیں کر سکتا جو تو نے کیا ہے۔ تیری کی ہوئی طاقت سے، کیے ہوئے پاور سے سورج اور چاند کو نہیں مگر ہائی نوکر لگا تم کو میں کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں تو نے ویسے روشن کیا، ہم تیری سنت پر یوں عمل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اے مولا تو نے پھول بنایا، درختوں کی ہریالی ہے، سبزہ ہے، خوشنما منظر بنایا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ اے مولا یہ سب چیزیں تو ہماری قدرت کے باہر ہے، ہاں اس کی نقل کر سکتے ہیں، تیری سنت ہے۔ تو اگر سے وہ پھول نہیں تو ہم اگر سے بناوٹی پھول لگا کے سجائیں گے مگر نبی کی آمد پر سجائیں گے، اس لیے کہ تیری ہے۔ اے مولا تجھے بھی مانگتے ہیں، تیرے محبوب کو بھی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیے
کہ اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خوشی ہوتی ہے؟ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ اور آپ کا پڑوسی آپ سے خوب اچھی طرح تعلق رکھتا ہے، دوستی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوستی بھی ہے، خوب بنتی، تو جب گھر میں آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پڑوسی بھی خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر ماموں بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی اگر چچا بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی دادا بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی نانا بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی باپ بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، ماں بن رہی ہے تو وہ بھی خوش ہو رہی ہے، نانی بن رہی ہے وہ بھی خوش ہو رہی ہے، دادی بن رہی ہے وہ بھی خوش ہو رہی ہے۔ یہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ بیٹا تو سب کا نہیں ہے نا، بیٹا تو ماں کا اور باپ کا، باقی لوگوں کو خوشی کیوں؟ اس لیے کسی کا رشتہ چچا بھتیجے کا ہے، کسی کا رشتہ ماموں بھانجے کا ہے، کسی کا رشتہ نانا نوازے کا ہے، کسی کا رشتہ دادا اور پوتے کا ہے، کسی کا رشتہ اور ہے، کسی کا رشتہ یہ ہے کہ دوست کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی میں خوب بنتی ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ پڑوسی کے وہاں اولاد آ گئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ مگر انصاف سے بتاؤ یہی فرق کر کے اگر آپ کے بغل میں رہنے والا آپ کا پڑوسی اس سے جھگڑا ہو گیا ہو، آپ کا اس سے لڑائی ہو گئی ہو، آپ اس کو نہ دیکھنا چاہتے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھنا چاہتا ہو، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ اسے نقصان پہنچانا چاہے، دونوں کے درمیان یا اتفاقی ہے، اختلاف ہے اور جھگڑا ہے، لڑائی ہے۔ اب بتائیے ایسے موقع پر ایسے عالم میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو پڑوسی خوش ہوگا؟ وہ یہ خوش ہوگا؟ مٹھائی بانٹے گا؟ وہ مبارکباد دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جس کا رشتہ ہے وہ خوش ہوا، جس کا رشتہ نہیں جھگڑا ہے وہ خوش نہیں ہوگا۔ پتا کیا چلا؟ آپ بچے کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتا ہے، جس کا تعلق ہو، رشتہ ہو، یہ عام بچے کا عالم ہے، وہی خوش ہوگا جس کا رشتہ اور تعلق ہوگا، اور اگر رشتہ نہیں جھگڑا چل رہا ہے تو خوش نہیں ہوگا، منہ بنا کر کے بیٹھے ہوگا۔ ربیع کی آمد پر کے مہینے یہ خوشی کر کے ہم بتاتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا رشتہ رشتے ہے، جس کا رشتہ نہ ہو وہ خوشی نہ منائے، اگر تم خوشی نہیں مناؤ گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دنیا جان جائے گی نبی سے رشتہ کس کا ہے، کس کا نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شیخ ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم خوشی منا کر کے گھروں کو سجا کر کے محلوں کو سجا کر کے ثبوت دیتے ہیں نبی ہمارے ہیں، ہم نبی ہیں، نبی ہمارے ہیں، ہم نبی کے ہیں، وجود نہ تھی کچھ نہ تھا، وجود نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، بابے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ اونچے سنا تھا کہ خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظام نے خود نے سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہم سبوں کو رضا مسکا دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، روا عرش پہ اڑتا ہے گھریرا تیرا، روا عرش پہ اڑتا ہے گھریرا تیرا، ہم نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، نبی کی عظمت کے دھن گا رہے ہیں، نبی کے نام پر خوشیاں منا رہے ہیں، فرق سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو جس کا رشتہ ہے اسے خوشی ہے، جس کا رشتہ کٹ گیا ہے، جس کے دل میں دشمنی ہے وہ منہ بنائے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ نبی کی آمد پر ساری دنیا خوشی منا رہی تھی، ایک ابلیس ہے جو منہ بنائے ہوئے تھا، جبرائیل امین، کچھ ایسے ہوئے کہ اللہ نے اس 12 ربیع
صبح جبریل امین کو 3 جھنڈے عطا فرمائے. اے جبرائیل 3 جھنڈے لے کر کے زمین پر چلے جاؤ. ایک جھنڈے کو مغرب میں نصب کرنا, ایک کو مشرق میں نصب کرنا, اور ایک کو خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دینا. تو جبریل امین نے 3 جھنڈے زمین پر نصب کر کے بتا دیا نبی کی آمد پر جھنڈے لگا کر کے خوشیاں منانا جبرائیل کی سنت ہے, اور منہ بنانا بگانا ابلیس کی سنت ہے. تمہیں سنت ابلیسی مبارک ہو, ہمیں سنت جبرائیلی مبارک ہو. مشرق میں بھی لگایا, مغرب میں بھی لگایا, یعنی بتا دیا زمین کو سجاؤ. خانہ کعبہ میں بھی لگایا, کیوں؟ اللہ کا گھر ہے, اور وہ محبوب اللہ کا پیغمبر ہے. اب خانہ کعبہ کو سجایا جا رہا ہے جھنڈے لگا کر کے, اللہ کا گھر سجایا جا رہا ہے. حضرات گرامی, ہاں تو اب لاتے ایک اور کیا لاتے ہیں, عیدیں تو 2 ہیں, یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ عیدیں 2 ہیں, یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, ابھی تک نہیں سنا. ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ, ایک عید ایک بقرہ عید, یہ 2 عیدیں ہیں, یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بیٹا یہ عید نہ ہوتی تو وہ عیدیں بھی اسی عید کا صدقہ ہے. ہوتے کہاں خلیلہ مینا, کعبہ مینا, اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کہتے نہیں عید کیسے کہہ سکتے, تو ہم بتائیں کیسے کہہ سکتے. عید کہتے کس کو, عید کہاں کسے جاتا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ عید کا معنی ہے خوشی. عید کا معنی خوشی, جس دن خوشی منائی جائے وہی دن عید کا دن ہے, وہی دن عید کا دن ہے. اب سنو, خوشی کس پر ہوتی, عید کا دن کون سا دن بنایا جائے؟ قرآن شریف کو تو ماننے سے انکار یہ بھی نہیں کر سکتے. بولیے, قرآن شریف کو ماننے سے تو انکار کر سکتا ہے. قرآن شریف سے دلیل دوں, اب سنیے, جس دن آسمان سے اللہ کی نعمت اترتی ہے اس دن کو عید کا دن بنانا عیسیٰ کی سنت ہے. قرآن شریف میں ہے, تم کہتے 2 ہی عید, یہاں حضرت عیسیٰ کی دعا سنو, سورہ مائدہ ہے, 7واں پارہ ہے. قرآن میں ہے قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا. قال عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا کہا؟ دعا کی اللہ سے, اللہم ربنا, اے اللہ, اے ہمارے رب, انزل علینا, ہم پر نازل فرما دے, اتار دے. کیا اتار دے؟ مائدۃ, کیا اتار دے؟ ایک دسترخوان اتار دے. جنت سے, آسمان سے کیا اتار دے؟ دسترخوان من السماء, آسمان سے اتار دے. اتنی دعا کرنے کی آسمان سے جنتی دسترخوان اتار دے, دعا کر دیتے, یہاں تک دعا ہو جاتی, مگر آگے کہہ رہے ہیں تکون لنا عیدا, کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ عید کا دن. اولنا وآخرنا, ہمارے اول کے لیے بھی, ہمارے آخر کے لیے بھی, ہمارے اگلوں کے لیے بھی, ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اے مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے. جس دن تو آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. حضرت گرامی, پتہ کیا چلا, جس دن اللہ کی نعمت اترتی ہے, حضرت عیسیٰ ذہن دے رہے ہیں,
ہوا کرتا ہے اسے عید کا دن بنا دیا جاتا ہے. یہ قرآن ہے قرآن. مانے گا تو مسلمان نہیں تو ہوگا پکا شیطان. یہ قرآن کہہ رہا ہے جس دن اللہ کی نعمت اترے وہ دن عید کا دن ہو. دسترخوان اترے تو وہ عید کا دن ہو جائے. اور جو ساری کائنات کے دسترخوان کا مالک ہے وہ ہمارے نعمت اتری وہ عید کا دن کیوں نہ ہوگا. عید ہی کا نہیں بلکہ ساری عیدوں کی عید ہے. ساری عیدیں عید کے قربان ہے. نبی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی, نبی نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا, نبی نہ ہوتے چاند نہ ہوتا, نبی نہ ہوتے سورج نہ ہوتا, نبی نہ ہوتے ستارے نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے کعبہ نہ ہوتا, نبی نہ ہوتے بیت المقدس نہ ہوتا, نبی نہ ہوتے حضرت آدم نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے حضرت عیسیٰ نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے, نبی نہ ہوتے کائنات بنائی نہیں گئی. کائنات بنائی گئی نبی کے لیے. بنانے کے بعد قرآن نازل کرنے کے بعد خدا نے فرما دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. ہم نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر قربان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی تو اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے زمین و زمان تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و مکان تمہارے لیے. زمین و چناں تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. بہن میں زبان تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. نبی کے لیے. اور سنا آج یہاں نبی کی عظمت, نبی کا ذکر, نبی کی شان و شوکت سن کر کے جل رہے ہو, سن کر کے جل رہے ہو, اعتراض کر رہے ہو. سنو یہ تو دنیا ہے, دنیا قیامت آئے گی. یہاں اگر کان میں روئی یا کوئی اور چیز بھی پتھر بھی ٹھوس لو کہ نہ سن سکے تو یہاں عظمت سنائی جا رہی ہے, عزت بتائی جا رہی ہے. مگر کل میدان محشر ہوگا, سب کو اکٹھا کیا جائے گا. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے. یہاں سن نہیں پا رہے ہو, وہاں دیکھنی ہے. یہاں سن کر کے مر رہے ہو, وہاں دیکھنی ہے. حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم دیکھ کے مچ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پڑھی ہے کہ دنیا میں انہیں جانا, انہیں ہمارا میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں گے نجدیوں سبحان اللہ. وہاں پڑھو دیو کے بندو. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج ہے ان کی پناہ, آج ہے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اور اس کے بعد کیا لاتے ہیں؟ اگر یہاں بھی جواب مل جائے تو پھر کیا لاتے ہیں؟ کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تمہارا پڑوسی اور تمہارے گھر میں تمہاری بیگم جب اپنے بچے کا برتھ ڈے منائے کیوں نہیں کہتے یہ انگریزوں کے طریقے پر برتھ ڈے منا رہی ہو, کیا ہر سال بچہ پیدا ہو؟ انگریزوں کا طریقہ ہو برتھ ڈے منانے پر تو تمہیں یہ بات یاد نہ آئے کہ ہر سال بچہ پیدا ہو رہا ہے. اور جب نبی کا چاہنے والا, نبی کا عاشق, نبی کی محبت میں جلوس عید میلاد النبی نکالے, جشن عید میلاد النبی منائے, گھروں کو سجائے, تو کہتے ہو کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ ابے نبی تشریف لائے دنیا میں اور دنیا کو جگمگا دیا ہے, دنیا کو روشن کر دیا ہے. وہ آئے تو قرآن ملا, وہ آئے تو ایمان ملا, وہ آئے تو رحمان ملا, اور انہیں کے صدقے میں جنت ملے گی.
بیٹے کی خوشی اس لیے مناتے ہو، بیٹا ہے بڑا ہوگا تو کھلائے گا کما کے دے گا، آنے والے دور میں نعمتیں ملیں گی، بیٹے کے ذریعے سے خوشی ملتی ہے۔ ارے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو نبی کے صدقے میں نعمتیں مل رہی تھی اور اب بھی مل رہی ہے، صبح قیامت تک ملتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی بخشش ہوگی تو نبی کے صدقے میں، جنت ملے گی تو نبی کے صدقے میں، اور نام ربی العرش جس کو چھوڑا رسول اللہ یہ ہے کہ ہر جگہ کچھ احسان ہوتے ہیں، کچھ احسان فراموش ہوتے ہیں، کچھ وفادار ہوتے ہیں، کچھ غدار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ گئے اور تم پر میرے آقا کی کلمہ پڑھانے کا بھی اچھا یہ لاتے ہو کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں، کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بڑے دھوم دھام سے کہتے ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ، جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں تو پڑھتے ہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اسی میں پڑھتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن تو ایک بار نازل ہو گیا، اب کیوں ہر سال کہتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ اب شب قدر ہر سال بناؤ تو وہ شب قدر کی فضیلت اگر قرآن کے نازل ہونے کی بنیاد پر ہے تو ایک بار نازل ہوا وہی تک رکھتے کہ وہی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر نہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر سال کہتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہر سال وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ربیع الاول کی 12 کی صبح کو میرے آقا تشریف لائے تو سنو ہم عاشقوں سے یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر حسان، فیضان حضور بادی صاحبہ، وہابیہ نجدیہ تطہیریہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، برڈے انگریزوں کے طریقے پہ منایا جائے تو تمہیں خوشی ہو، اس لیے کہ تم نے کھایا ہے انگریزوں دیش میں رہ کر کے غداری کی ہے دیش سے۔ ہم دیش کے بھی وفادار ہیں، اپنے نبی کے بھی وفادار ہیں۔ نوٹ کرنے والا نوٹ کرو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انگریزوں کی تنخواہ خور ہے۔ یہ کتاب ان کے گھر کی ہے، اس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین، جس کے صفحہ نمبر 10 پر ان کے ہی مولوی نے لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی کو 600 روپے مہینہ انگریز حکومت کی طرف سے ملتے تھے۔ پہچانا شاسن کے لوگ بھی جانے دیش کے غدار کون ہے، وفادار کون ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہم کھانا پھوسی جا کر کے کھانے میں نہیں کہتے اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے، تم مخبری کرتے ہو۔ جب انگریزوں کی مخبری کرتے تھے، بتاؤ تو صحیح کلکتے کے اندر کس نے کہا تھا انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے؟ یہ کس نے فتویٰ دیا تھا؟ یہ اسماعیل دہلوی نے فتویٰ دیا تھا، اور ہمارے علامہ فضل حق خیرات نے فتویٰ دیا تھا اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کراؤ، اور جہاد کا فتویٰ دے کر کے لوگوں کو آگے بڑھایا، اور ان
سزا تو برداشت کر لی، مگر انگریزوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، انگریزوں سے ٹکے نہیں۔ ہمارے اکابر کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے دیش کی آزادی میں حصہ لیا ہے، اس لیے ہم دیش کے لیے وفادار ہیں، ہم اپنے دین کے لیے وفادار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوالہ ہمارا نہیں، اور اسی کتاب پیج نمبر 8 کے اوپر لکھا ہے تبلیغی جماعت کو بھی شروع میں انگریز گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے تھے۔ تو یہ انگریزوں کے پیسے ہم نے نہیں کھائے ہیں، تم نے کھائے۔ انگریز کا خون تمہارے اندر ہے۔ ہم اس وقت بھی ہمارے اکابرین اسی پر تھے، ہمارا ملک آزاد ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی بات، میرے اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جد امجد امام العلماء علامہ رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان بھی مجاہدین جنگ آزادی میں ہیں۔ اور سنو، اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ رشید احمد گنگوہی سے کسی نے کہا کہ تمہارا نام آ گیا ہے، پکڑ کے جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، تو کہتا ہے کہ انگریز، ہم انگریز کی رعایا ہے، حکومت کی رعایا ہے، اگر ہم وہ سرکار ہے، مالک مختار ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اور اسی میں لکھا انگریز حکومت کے بارے میں کہ یہ رحم دل گورنمنٹ ہے، یہ رحم دل حکومت ہے، یہ تذکرۃ الرشید ہے، تذکرۃ الرشید۔ تمہارا مولوی جس کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تقویۃ الایمان ہے، اس میں لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں، اور اس کے خلاف یہاں انگریزوں کے لیے کہا جا رہا ہے وہ مالک مختار ہے، نبی مالک مختار نہیں اور انگریز مالک مختار ہے۔ پتا چل گیا تم نے انگریزوں کو مانا ہے، ہم نے اپنے نبی کو مانا ہے۔ تم کہتے اختیار ہے، ہم کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے ربیع الاول شریف کا مہینہ، یہ آپ نے سنا خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ اب کچھ باتیں ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کتاب موجود ہے، کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے، جو چاہے سزا دے۔ کتابیں ہمارے گھر کی نہیں ہیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمرے میں بیٹھ کر کے کتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ یہ ہمارے کہلانے والے صلح کلی بولویوں کی بھی دین ہے، انہوں نے رد وہابیہ کو چھوڑ کر کے سنیوں کا رد کرنا شروع کیا۔ ربیع الاول میں اتنی سجاوٹ کیوں، 11ویں میں اتنی دیگیں کیوں، مزار پہ اتنی چادریں کیوں، اتنے پھول کیوں، یہ عرس ہر سال کیوں، یہ تعزیہ کیوں، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں؟ تو ہم پوچھتے ہیں تو دنیا میں آیا کیوں؟ جو کام وہابیوں کے بندیوں کا تھا وہ تم نے کرنا شروع کر دیا، تم نے شروع کیا۔ وہابیوں کے بندیوں کی ہمت بڑھوائی، جرأت بڑھوائی، تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ تقویۃ الایمان لے کر کے رد کرو، تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی اشرف السمانی لے کر کے رد کرو، تمہیں کبھی توفیق نہیں فتاوی رشیدیہ لے کر کے رد کرو، ہند دیوبندیوں کی حکایات اولیاء لے کر کے رد کرو۔ رد کرنے کا معاملہ آیا تو تعزیہ والوں کا، رد کرنے کا معاملہ آیا تو مزار پر جانے والوں کا، رد کرنے کا معاملہ آیا تو چادر چڑھانے والوں کا، رد کرنے کا معاملہ آیا تو جلوس میں جانے والوں کا رد۔ ابے یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت سے تو ہم نے یہ سیکھا، پھیر دیجئے ہم چاہے دینے نہیں، مصطفیٰ کے بل پہ برکت دیجئے۔ اب آؤ ہم بتائیں حقیقت کیا ہے، اور اس کو سنیے بہت سنجیدگی سے۔
عید میلاد النبی کا مقصد یہ ہے جشن کرنے کا. اللہ تعالیٰ علی جناب محمد اقبال صاحب حسمتی مرحوم کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے, ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی عید میلاد النبی, اور 40واں ہوتا ہے تب بھی عید میلاد النبی, اس لیے کہ خوشی گھر میں میری ہے تو اسی عید کے صدقے میں, اور دنیا سے گئے ہیں بخشش ہوگی تو اسی عید کے صدقے میں, زندگی ملی تو اسی عید کا صدقہ, مرنے کے بعد بخشش ہوگی تو اسی عید کا صدقہ. اس لیے ہم اس وقت بھی نبی کو یاد کرتے ہیں, اس وقت بھی نبی کو یاد کرتے ہیں, اور ان سب کرنے کا مقصد اور ان کا فائدہ جب ہے جب ایمان بن جائے. بولی ہے کہ نہیں؟ ہم وہ نہیں ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہدایت بخششی پڑھ لو, باقی کتابیں تو آپ لیجیے گے. بچے کو یاد ہے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, مگر جو نبی کا نہیں اسے کیا یاد ہوگا, ہے نا. ہم تو عید میلاد النبی منا کر کے نبی کی عظمت بتاتے ہیں. قرآن میں یہ ہے, ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ سلمان صاحب سے قرآن سے نبی کی عظمت بتا رہے تھے, حدیث سے نبی کی عظمت بتا رہے تھے. ہمارے مدرسے کے طالب علم کو بھی آپ کھڑا کر لیجئے تو وہ بھی کہے گا ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر نے کلمہ پڑھ نبی کی عظمت بیان کرنے لگے. بولے ہے کہ نہیں؟ اور یہ ان کے وہاں کے مجدد ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ اشرف السوانے, لکھنے والے کا نام خواجہ عزیز الحسن. اب اس کے اندر لکھا ہے, سنیے گا غور سے, جن کے مجدد کا یہ عالم ہے ان کے وہاں کے پوچھا لگانے والے اور باقی اور جو یہ سب ہیں ان لوگوں کیا حال ہے نا. تو اب سنیے کیا لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. بہت غور سے سنیے گا, اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے, یہ نہیں کہ ثواب ملنے کے لیے, نبی کے امتی ہیں تو نبی کی عظمت بتانے کے لیے, اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو. کیا کہا؟ اپنی جماعت پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو جائے گا. شبہ ہے پبلک کو بے وقوف بناتے ہو. یہی کتاب ہے, اسی کتاب کا صفحہ نمبر پیج نمبر 81 ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی جب تقیہ کر کے سنی بن کر کے کانپور میں رہا کرتا تھا تو اس کانپور کے اندر محلے میں کچھ عورتیں نیاز فاتحہ دلانے کے لیے مٹھائیاں لے کر کے آئیں. اس کے مدرسے کے بچوں نے لیا اور لے کر کے وہ خود کھا لیا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں, یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. تھانوی نے اپنی زبان سے کہا بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں, یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. اسی کتاب کے اندر ہے. اور دوسری جگہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا جب جلسہ دستار بندی ہو رہا تھا تو اس وقت تھانوی سے کہا گیا کہ مصلحت کے لیے حضور کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے, وہابیت کا شبہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ ہاں وہابی ہے, شبہ نہیں وہابی ہے مگر ہاں شبہ ہے وہ دور ہو. یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں. حضرت والا نے بادب عرض کیا کہ اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں, مجھ کو یاد نہیں. کیا لکھا؟ جب لوگوں نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی سے کہ حضور کے فضائل بیان کر دو
تاکہ وہابیت کا جو شبہ ہے وہ دور ہو جائے، تو جواب کیا دیا؟ اس کے لیے روایتیں یاد ہونی چاہیے۔ مجھے حضور کی فضیلتوں کی روایتیں یاد نہیں ہیں، یہ ہے ان کا مجدد، حضور کے فضائل کی روایتیں یاد نہیں ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر تمہارے مجدد کو، تمہارے حکیم الامت کو حضور کے فضائل کی روایتیں یاد نہیں، ہمارے یہاں تو بچے کو یاد ہے، ہمارے وہاں تو علم کو یاد ہے، نبی کی عظمت کے گن گاتا ہوا گاتا ہے یہاں۔ اور ایک فیصلہ اور ہو گیا، اسی کتاب نے کر دیا، فضائل کیوں بیان کرو؟ وہابیت کا شبہ نہ ہو، دور ہو جائے۔ یعنی تمہاری کتاب کہہ رہی ہے جو عظمت رسول بتائے، فضائل رسول بتائے، نبی کی شان و شوکت بتائے، تو وہابی نہیں بتاتا، سنی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سنیے، سبحان اللہ، یہ ہم پر اعتراض کرنے چلے۔ اب سنیے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ یوں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ علم غیب کو نہیں مانتے، سنتے رہتے ہیں نا، مگر حوالہ بھی نوٹ کیجیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کو محفوظ رکھیے۔ یہ فتاوی رشیدیہ، علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے وہ سنیے۔ اس میں لکھا ہے علم غیب خاص سے حضرت حق جل شانہ، علم غیب اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ کیا لکھا؟ بولیے، علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اب خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے بتاتے تو بات ہوتی کچھ اور، مگر یہ خود آگے لکھ دیا، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، شے کا خاصہ وہ ہے جو اسی میں پایا جائے، دوسرے میں نہ پایا جائے۔ تو علم غیب جب اللہ کا خاصہ ہے تو جہاں علم غیب ہوگا وہ خدا کے علاوہ کسی میں علم غیب نہیں پایا جائے گا۔ اور سنیے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 103 ہے، کتنا؟ 103۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا، اور کلام اللہ شریف اور بہت سی احادیث میں موجود ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔ اسی کتاب میں لکھا کہ علم غیب اللہ کا خاصہ، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 کے اوپر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا صریح شرک ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر لکھا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کا معتقد ہے، سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے۔ علم غیب ماننے والے کو مشرک لکھ دیا، کافر لکھ دیا۔ یہ ہے دیوبندی دھرم کا عقیدہ، انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ تو ان کے وہاں نبی کے لیے علم غیب ماننے والا کیا ہے؟ مشرک اور کافر ہے نا۔ اور آئی ان کے وہاں کی یہ کتاب، اس کا صفحہ نمبر 31 ہے، 31۔ اس کے اندر کیا لکھا؟ غیب کی باتوں کی خبر اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی غیب داں نہیں، اس کے سوا کوئی غیب داں نہیں۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، اسی کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر لکھا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور ماضی و مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی جو علم غیب کی بات کرے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی اب ان سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ علم غیب صرف خدا کو ہے، علم غیب اب نبی کے لیے، ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے مانے تو مشرک کافر۔ یہ ان کے وہاں کا عقیدہ تقویۃ الایمان سے بھی، فتاوی رشیدیہ سے بھی ہو گیا۔ اب آئی یہ ہے ان کی کتاب جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، جلد
جلد 2 صفحہ نمبر 286. کتنا؟ 286. اب آئیے یہاں جب نبی کی باری آئی تو کہہ دیا نبی کے لیے علم غیب مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. علم غیب صرف خدا کو ہے، خدا کا خاصہ ہے، اور جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. یہی تو ہے. سن لیا آپ نے؟ اب یہ سنیے لکھا جا رہا ہے تذکرۃ الرشید کے اندر صفحہ نمبر 286 جلد نمبر 2 منشی نثار علی اور گوہر خان ملازم پلٹن نمبر 65 رخصت لے کر بائرادہ بیعت لکھنؤ سے گنگور روانہ ہونے کو تیار ہوئے. دروازے پر سواری تک آ کھڑی ہوئی. اتفاق سے کسی حاکم کی آمد کا تار آیا. عین وقت پر ان کو افسر کے حکم سے رکنا پڑا. 10 دن کے بعد فارغ ہو کر گنگو پہنچے تو حضرت نے صاف ارشاد فرمایا. لکھنؤ سے چلے تھے، 10 دن پہلے ارادہ کیا تھا، منشی نثار علی نے کسی وجہ سے رک گئے، نہیں آ پائے. 10 دن کے بعد گنگو پہنچے تو گنگوہی نے کیا کہا کہ تم دونوں صاحب فلاں روز روانہ ہونا چاہتے تھے مگر روک لیے گئے. ان کو علم غیب ہو گیا. ان کو نبی کے لیے مانے تو مشرک. جو یہ دعویٰ کرے علم غیب کا وہ خدائی دعویٰ کرتا. آگے سنیے. اور جب کھانا دسترخوان پر آیا تو فرمانے لگے کہ آپ کے ساتھ 2 ٹٹو بھی تو ہیں، آخر وہ بھی میرے مہمان ہیں. اول ان کو گھاس دانا پہنچنا چاہیے، حالانکہ دونوں ٹٹو پر سوار ہو کر آنے کی اطلاع آپ کو کسی آدمی نے نہیں دی تھی. کسی نے خبر نہیں دی تھی کہ ٹٹو پہ آئے ہیں، پھر بھی خبر ہو گئی گنگوہی کو. ہاں 10 دن پہلے آنے کا ارادہ بنایا، روک لیے گئے، خبر ہو گئی گنگوہی کو. علم غیب گنگوہی کے لیے مانو تو تم مشرک نہ ہو، ہم نبی کے لیے مانے تو مشرک ہو جائیں. تو اب اپنے فتوے کی روشنی میں کہو، یہ لکھنے والا مشرک اپنے فتوے کی روشنی میں کہو کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے تمہارے فتوے کی روشنی میں، تو گنگوہی خدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خدا ہو گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اب اسی کا یہ صفحہ نمبر 286 تھا. اب اسی کا صفحہ نمبر 287 سنیے. لکھا ہے صوفی کرم حسین صاحب ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور چند روز کے بعد صحت ہو گئی. ان کے مکان سے طلبی کا خط پہنچا تو انہوں نے روانگی کا قصد کیا. حضرت سے جب رخصت ہونے گئے تو خلاف عادت فرمانے لگے کرم حسین کل کو مت جاؤ، 2-3 روز کے بعد جانا. ارادے کا تباہ کو گرا تو ہوا مگر ٹھہر گئے. اگلے دن دفعتاً و لرزہ آیا اور وہ بھی اس شدت کے ساتھ کہ عشاء کے وقت تک اٹھ ہی نہ سکے. اس وقت خیال ہوا کہ آج راستے میں ہوتا تو کیسا مزہ آتا. غرض اسی روز آنا ہوا جو حضرت نے فرمایا تھا. یعنی گنگوہی نے اس لیے روک لیا کہ کل تمہیں بخار آ جائے گا، بیمار پڑ جاؤ گے. یہ کتاب میں تم لکھ رہے ہو کہ کل بخار آئے گا، اس کا علم گنگوہی کو ہے. یہ علم غیب گنگوہی سے گنگوہی کو کہاں سے مل گیا؟ نبی کے لیے مانے تو مشرک ہو جائیں، معاذ اللہ. ولی کے لیے مانے تو مشرک ہو جائیں، غوث اعظم کے لیے مانے تو مشرک ہو جائیں. اب تم اپنے مولوی کے لیے مانو تو مشرک نہ ہو. تو تم لکھ رہے ہو تقویۃ الایمان میں لکھا جا رہا ہے معاذ اللہ کہ جو یہ دعویٰ کرے وہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. تو تمہارا مولوی خدا ہے؟ بتاؤ. اور انہوں نے تو خدا بھی مان لیا ہے، خدا بھی مان لیا ہے. بتاؤں حوالہ دوں؟ بولیے حوالہ دوں. جب رشید احمد گنگوہی مر گیا، رشید احمد گنگوہی تو مولوی محمود الحسن نے اس کے مرنے پر مرثیہ لکھا. کیا لکھا؟ مرثیہ. اس کے اندر لکھا خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے. خدا گنگوہی کا مربی تھا، پالنے والا تھا، اور گنگوہی پوری دنیا کو پالنے والا تھا.
خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے مرشد کے بے شک شیخ ربانی۔ رشید احمد گنگوہی کو پوری کائنات کا مربی اور پوری کائنات کا پالن ہار بتا دیا، پالنے والا بتا دیا، تو میں نے اپنی کتاب کے اندر اس طریقے سے عقیدہ کر لیا ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم مشرک ہوئے کہ نہیں، تم کافر ہوئے کہ نہیں؟ مرثیہ لکھ رہے ہو کہ وہ پوری کائنات کا پالنے والا مربی ہے۔ اب جو مربی رب ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، یہ تو مر گیا۔ اسی مرثیے میں لکھا ہے، اسی مرثیے میں لکھا ہے، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو دیکھے ذرا ابن مریم، معاذ اللہ، کیا لکھا؟ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو۔ ابھی جب اتنا پاور والا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، زندوں کو مرنے سے بچا لیتا تھا، تو خود کیسے مر گیا؟ خود کیسے؟ اور پھر چیلنج حضرت عیسیٰ کو، اس مسیحائی کو دیکھیں، ذرا بھی نہیں لکھا اس نے، زری لکھا ہے، زری۔ اس مسیحائی کو دیکھیں، زری ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، زندوں کو مرنے سے نہیں بچایا ہے۔ دیکھو ہمارے گنگوہی کو، مردوں کو بھی زندہ کیا، زندوں کو بھی مرنے سے بچا لیا۔ تم نے کیا بنا دیا ہے؟ اپنے گنگوہی کو خدا بنا دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے یہ اس طرح کے واقعے ایک دو نہیں ہے، کئی واقعے ہیں، یہ سب نشانات لگے ہوئے ہیں۔ نہ وقت نہیں کہ سب پڑھ کے سناؤں، اتنا اس کی بات کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ نبی کی بات آئے تو علم غیب نہیں مان سکتے، اپنے مولوی کی بات آئے تو علم غیب مانو۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا دھرم ہے؟ ہمارا عقیدہ سنو، ذاتی طور پر علم غیب خدا کو ہے، خدا کی عطا سے محمد رسول اللہ کو ہے، اور میرے نبی کی عطا سے ابو بکر کو بھی ہے، عمر کو بھی ہے، عثمان کو بھی ہے، علی کو بھی ہے، غوث کو بھی ہے، راجہ کو بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کو بھی ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت کو بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ تمہارے وہاں، اور یہ جس کتاب میں تم نے یہ عقیدہ لکھا ہے، جس کتاب کے فتوے سے تم خود مشرک بن رہے ہو، جانتے ہو اس کتاب کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ فتاوی رشیدیہ ہے نا، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ بتائیں۔ اس کتاب کا مرتبہ ان وہابیوں کے وہاں قرآن سے بڑا ہے۔ اس کتاب کا مرتبہ ان کے وہاں قرآن سے بڑا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سنیے، مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا تھا تقویت الایمان کے بارے میں، کیسی کتاب ہے؟ تو جواب دیا کتاب کے تعلق سے وہ تقویت الایمان رد شرک و بدعت میں، اس سے پہلے لکھا ہے کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، اور وہ رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں۔ عین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جی، عین اسلام اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ چیز ہوگی تو مسلمان ہوگا، جی، اور جب وہ چیز نہیں ہوگی تو مسلمان نہیں۔ داڑھی رکھنا سنت واجبہ ہے، مگر کوئی داڑھی نہ رکھے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ بولیے، کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، عین اسلام نہیں۔ قرآن رکھنا بہتر ہے، ثواب ہے، عمدہ۔ مگر کوئی اگر گھر میں کسی کے قرآن نہ ہو تو
کیا کہو گے کافر ہو گیا؟ نہیں بولیے کہو گے؟ نہیں نا؟ کسی گھر میں اگر قرآن نہیں ہے تو کافر نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، قرآن کا ماننا عین اسلام، قرآن کا ماننا اگر نہیں مانے گا کافر ہو گیا۔ رکھنا عین اسلام نہیں ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب کافر نہیں ہے۔ ماننا عین اسلام، پڑھنا قرآن کا عین اسلام نہیں، قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن پڑھنا، اور جو چیز عین اسلام ہو اس کا ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو خدا کا کلام ماننا عین اسلام، ہر وقت ماننا ضروری، ایک لمحے کے لیے بھی انکار ہوا تو کافر، ہر وقت ہونا ضروری، جو چیز عین اسلام ہے اس کا ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن ہر وقت کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی پڑھنے والا بھی ہر وقت کون پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے؟ کبھی نہ کبھی تو تلاوت کی عادت بھی ہوگی، جب استنجا پیشاب چلی جائے گا تو بند کرنا ہوگا، سوئے گا تو بند کرے گا، تلاوت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کا رکھنا عین اسلام نہیں، قرآن کا پڑھنا عین اسلام، ہاں، اور قرآن پر عمل بھی بظاہر جو عمل ہوتا ہے، ماننا الگ ہو گیا، عمل کرنا یہ بھی عین اسلام نہیں ہے۔ قرآن پر عمل کیا؟ اقیموا الصلاۃ کہا گیا، نماز پڑھو، تو یہ عمل، تو اگر کوئی عمل نہیں کر سکا، نماز نہیں پڑھ سکا تو کافر تو نہیں ہو جائے گا، گنہگار ہوگا، ہے نا؟ تو قرآن ماننا تو عین اسلام ہے، اس میں جو حکم ہے اس کو ماننا تو عین اسلام ہے، مگر عمل یہ فرض ہوگا، واجب ہوگا، فرض ہے، قرآن میں ثابت ہو، مگر عین اسلام نہیں کہا جائے گا۔ قرآن رکھنا عین اسلام نہیں، مگر اس کا رکھنا عین اسلام، قرآن پڑھنا عین اسلام نہیں، مگر اس کا پڑھنا عین اسلام۔ تو اب بتاؤ مسلمانوں، جواب دو، یہ کون سا دھرم ہے جس کے وہاں اس کے گھر کی کتاب کا مرتبہ قرآن سے بڑھ گیا؟ اور جو چیز عین اسلام ہو اس کا ہر وقت ہونا ضروری، قرآن کو ماننا عین اسلام ہے تو یہ ہر وقت ہونا ضروری ہے، ہر وقت ان پر لازم قرآن کو خدا کا کلام مانے، خدا کا قرآن کو سچا مانے، قرآن پر ایمان رکھے، یہ ہر جہاں کسی ایک لمحے کے لیے بھی انکار ہوا فوراً کافر، جدا ہوا فوراً کافر۔ تو اب عین، اگر اس کا رکھنا تقویت الایمان کا رکھنا عین اسلام ہے تو جہاں یہ تقویت الایمان جدا ہوئی ویسے ہی کافر، ویسے ہی وہابیوں کے بندیوں کو تم اپنے کتاب کے فتوے سے پھنس گئے، کتاب ساتھ میں رکھو گے تو مسلمان، ورنہ کافر، اب جیب میں لے کر کے گھومو، جہاں کتاب تمہارے سے جدا ہوئی تم کافر، میں نہیں کہتا، تیری کتاب کہہ رہی ہے۔ استنجا کرنے جاؤ تو پیشاب کرنے جاؤ تو لے جاؤ، بیوی کے پاس جاؤ تو لے جاؤ، ہے نا؟ جیسے رہو کیسے رہو لیکن ہو جاؤ گے کافر۔ یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے اسی کتاب کے اور دوسرا آگے آئیے، رکھنا عین اسلام، اور کیا لکھا؟ پڑھنا بھی عین اسلام، کیا ہے؟ پڑھنا بھی عین اسلام کا مطلب سمجھ چکے، غور کیجیے، بات یاد رکھیے گا، عین اسلام جب تک وہ رہے مسلمان، جیسے ہی جدا ہو کافر، جب پڑھنا عین اسلام، جہاں پڑھنا بند ہو کرو گے کافر ہو جی۔ وہاں بھی صرف رکھنے سے کام نہیں چلے گا، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، گاڑی چلاؤ پڑھتے رہو، سڑک پہ چلو پڑھتے رہو، نماز میں بھی رہو کسی کو پڑھتے رہو، وضو بناؤ تو پڑھتے رہو، استنجا کرنے جاؤ تو پڑھتے رہو، بیوی کے پاس صحبت کرنے جاؤ پڑھتے رہو، ادھر یہ کام ادھر وہ کام، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اب مر جائے گا اپنے فتوے سے مسلمان ہونا ثابت نہیں کر پائے گا۔ مان لے تیرے جیسا
سے حیا اس کو لے کر کے ہر جگہ پڑھتا رہے مگر یہ تو بتا جب آنکھ بند کر کے سوئے گا تو کیسے پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ تب کیسے پڑھے گا؟ تو یہ تیرا کون سا دین اگر کا مشکل کمان ہر جگہ پڑھتا رہا جگتا رہا پڑھتا رہا جگتا رہا چلتا رہا پڑھتا رہا جگنے کی حالت میں گھومتا رہا پڑھتا رہا اگر یاد کر لے کھولنا نہ پڑے مگر تیرے وہاں تو رکھنا بھی ضروری رکھنا بھی پڑے گا پڑھنا بھی پڑے گا رکھنا بھی پڑے گا پڑھنا بھی پڑے گا ہاں مگر جب سوئے گا تو کیسے پڑے گا؟ تو یہ تیرا دین ہے کہ جب تک جگے مسلمان جیسے سوئے ویسے کافر جیسے ویسے کافر تیرا دین تجھے مبارک ہمارا دین یہ کتاب ہے جس کا میں نے بتایا ان کے وہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے. اب آئیے میں سنیں گے بند کر دوں بارش ہو رہی ہے بند کر دیں سبحان اللہ حسینیوں کا مجمع وہاں بارش ہونی تھی نہیں ہوئی یہاں بارش ابھی فی الحال ایسی ضرورت نہیں تھی ہو رہی ہے وہاں بھی آزمائش تھی یہاں بھی آزمائش ہے بتا دو ہم نہ پانی کے پیاسے ہیں نہ پانی سے ڈرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنیں گے سنیے اب سنیے یہ کتاب اب یہی کتاب ہے اسی کتاب کے بارے میں اس حکایات اولیاء کے اندر اس کتاب حکایات اولیاء مولوی شرف علی تھانوی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 68 ہے 68 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کئی مولویوں کی جماعت اکٹھا ہوئی ایک میٹنگ ہوئی کہ کتاب تقویۃ الایمان لکھ دی گئی ہے کیا کریں چھاپے کہ نہ چھاپے ہیں تو اب وہاں میٹنگ ہوئی اس کتاب کے تعلق سے تو اب کیا ہوا وہ سنیے ایک طرف اس کتاب کا مرتبہ اتنا زیادہ رکھنا بھی عین اسلام پڑھنا بھی عین اسلام اس پر عمل کرنا بھی عین اسلام جہاں جدا ہوئی کتاب کافر جہاں پڑھنا بند ہوا کافر اور جہاں عمل بند ہوا وہاں کافر اب یہ کتاب ہے کیسی لکھنے والے کی زبانی سنو سب لوگ اکٹھا ہوئے میٹنگ ہوئی ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش ہوئی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا ہے ان وجوہ سے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش فتنہ فساد ہنگامہ شورش ضرور ہوگی اس کتاب کے بارے میں جس کا رکھنا ہے اسلام پڑھنا ہے اسلام اور جس پر عمل کرنا ہے اسلام اس کے چھپنے سے کیا ہوگا ہنگامہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اب اس کے آگے لکھا شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے صحیح ہے لڑ بھڑ کر کب ٹھیک ہوا جب سے ہندوستان میں کتاب چھپی ہے لڑائی ہو رہی ہے ہم تو پرشاسن سے کہتے ہیں چھان بین کرو لڑائی کی وجہ یہ سنی نہیں ہے لڑائی کی وجہ یہ تقویۃ الایمان ہے شاسن پرشاسن کے لوگوں جمع کر کے ان وہابیوں سے کہو لڑائی والی کتاب کو کھنڈوا کے چوراہے پہ آگ لگا دو لڑائی اس سے ہو رہی ہے اور اس میں آگے لکھا اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور بعد گفتگو کے بعد بھی اتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب اسی طرح شائع ہونی چاہیے چنانچہ اس کی اشاعت اسی طرح ہو گئی جیسی تھی ویسے ہی چھاپ دی گئی یہ ہے اب یہ حکایات اولیاء کتاب یہ تقویۃ الایمان کے بارے میں اس کے بارے میں اب اس کے اندر کیا عقیدہ دیا گیا ہے وہ سنیے
صفحہ نمبر 31 کی بات میں نے سنائی، اسی کے آگے ان کا عقیدہ سنیے۔ اس کتاب اس کا رکھنا ہے اسلام، رکھنا ہے اسلام، عمل کرنا ہے اسلام۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے اندر لکھا، اسی میں آگے لکھا ہے اسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہاں تو یہ لکھ دیا کہ بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، مگر آؤ یہاں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد لکھا کیا جا رہا ہے، تذکرۃ رشید صفحہ نمبر 282 کے اوپر وہاں لکھا جا رہا ہے بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، ہے نا؟ نبی کے بارے میں نہیں رکھ سکتے عقیدہ کہ نبی کو معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی، ولی کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ رشید احمد گنگوئی جس نے ایک فتویٰ دیا اس کا رکھنا ہے اسلام، پڑھنا ہے اسلام، عمل کرنا ہے اسلام، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے حافظ لیاقت علی نے اپنا قصہ سنایا کہ حضرت سے ایک بار میں رخصت ہونے لگا، آپ نے فرمایا، کس نے؟ گنگوئی نے، اب نہ جاؤ، راستے میں بارش میں بھیگ جاؤ گے، پریشان ہو گئے، چونکہ اس وقت آسمان بالکل صاف اور آفتاب نکلا ہوا تھا، مجھے بارش کا وسوسہ بھی نہیں گزرا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آسمان پر ابر کا نشان بھی نہیں، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ راستے میں بارش میں بھیگو گے، پریشان ہو گے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت ابھی تو بارش کا کوئی بھی سامان نہیں اور مجھے بوجہ ملازمت آج ہی وطن پہنچنا ضروری ہے۔ میرے اصرار پر حضرت نے اجازت دے دی اور میں گنگوں سے باہر نکلا، 2-3 کوس چلا ہوں گا کہ دفعتاً ابر نمودار ہوا اور چار طرف گھٹا چھا گئی، اس زور کی بارش ہوئی کہ پاؤں اٹھانا اور ایک قدم چلنا مشکل پڑ گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک خوب نہایا اور بدمقت تمام خدا خدا کر کے نانوتا پکڑا، مجبوراً وہیں رات کو ٹھہرنا پڑا اور بڑی تکلیف اٹھا کر اگلے دن دیوبند پہنچا۔ یہاں نبی کے لیے عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کو یہ نہیں معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ یہاں فتاوی رشیدیہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ گنگوئی کو معلوم تھا کہ راستے میں بارش ہوگی، تم بھیگ جاؤ گے۔ اب بتاؤ تم نے اپنے مولوی کا مرتبہ نبی سے بڑھا دیا کہ نہیں؟ تم نے لکھا کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے، خدا کا خاصہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے۔ تمہارا رشید احمد گنگوئی خدا ہو گیا؟ کہیے معاذ اللہ، یہ ہے ان کا دین، یہ ان کا دھرم۔ کسی کتاب میں کچھ، کسی کتاب میں کچھ، یہ اپنے فتوے سے انہیں ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حوالہ اور سن لیجیے، سنا دوں ایک حوالہ اور سن لیجیے، اسی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر صفحہ نمبر 31 کے اوپر سنیے، وہ عقیدہ کیا دیا گیا، بارش والی بات نا، اور اسی کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، ادھورا ہے یا پورا، خوبصورت ہے یا بدصورت۔ کیا لکھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب آئیے یہاں نبی کے لیے، ولی کے لیے یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، مگر اس کے بعد یہ حکایات اولیاء کتاب ہے۔ اب اس کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے ان کے اپنے مولوی کے بارے میں، وہ میں آپ کو سنا دوں، سیکھ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ بس یہ آخری بات سن لیجیے، پھر بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اب سنیے اس میں کیا لکھا کہ کوئی نہیں جانتا پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا دو، خوبصورت ہے یا بدصورت،
اور یہاں دیکھو یہ ہدایت اولیاء نامی کتاب مولوی اشرف علی تھانوی کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے عبد الرحمان خان صاحب پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے خلیفہ تھے، بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے یا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہاں تقویت الایمان میں عقیدہ کیا جا رہا ہے، پیٹ میں کیا ہے لڑکا کے لڑکی کوئی نہیں جانتا، نر ہے کہ مادہ کوئی نہیں جانتا، اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ ان کے مولوی کو فوراً معلوم ہو جاتا تھا، کہہ دیا کرتا تھا یا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اور لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے، یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صورت سامنے آ جاتی ہے، میں پہچان نہیں آتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، ایک ہے یا دو۔ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے تو تم کہو مشرک ہو گئے، غوث اعظم کے بارے میں مانا جائے تو تم کہو مشرک ہو گئے، غریب نواز کے بارے میں مانا جائے تو تم فتوا لگاؤ تو مشرک ہو گئے۔ یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اور تم اپنے مولوی کے بارے میں لکھو اور چھاپو اور اسے یہاں شرک نظر نہ آئے، تمہیں کفر نظر نہ آئے۔ پتا کیا چلا، جس کو تم نے کہیں شرک لکھا اسی کو کہیں مان لیا، کہیں کفر لکھا اسی کو کہیں مان لیا، یہاں غلط لکھا اسی کو کہیں مان لیا۔ یہ تمہارا دین ہے، جہاں گوبر حلوہ سب ایک ہے، ہمارے وہاں گوبر الگ ہے، حلوہ الگ ہے، سچ الگ ہے، جھوٹ الگ ہے، صحیح الگ ہے، غلط الگ ہے۔ جو شرک ہے وہ ہر جگہ شرک ہے، جو کفر ہے وہ ہر جگہ کفر ہے، جو گمراہیت ہے وہ ہر جگہ گمراہیت ہے۔ ہم خدا کے لیے وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو مخلوق کے لیے ہونا چاہیے، اور مخلوق کے لیے وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارے نبی وہ ہے جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے یہ ان کی کتابیں ان کے گندے عقیدے ہیں، انہیں یاد رکھیں، حوالہ نوٹ کر لیں اپنی موبائلوں میں ان کا فوٹو لیں، اور جہاں وہاں بھی جو بندیوں کا معاملہ انہیں دکھائیں، آئینہ دکھائیں۔ یہ ہے ان کا دھرم جو ان کی کتابیں پکار کر کے کہہ رہی ہے مر جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارا فتویٰ تمہیں کافر بنا رہا ہے، تمہارا فتویٰ تمہیں مشرک بنا رہا ہے، تمہارا فتویٰ تمہیں جہنمی بتا رہا ہے۔ اور ہمارا دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو احادیث میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جس پر صحابہ رہے، ہمارا دین وہ ہے جس پر اہل بیت رہے، جس پر کربلا والوں نے قربانیاں دی۔ اسی وجہ سے ہم بدر والوں کو بھی مانتے ہیں، احد والوں کو بھی مانتے ہیں، خندق والوں کو بھی مانتے ہیں، تبوک والوں کو بھی مانتے ہیں، خیبر والوں کو بھی یاد مناتے ہیں، کربلا والوں کو بھی یاد مناتے ہیں، غوث اعظم کی بھی یاد مناتے ہیں، غریب نواز کی بھی یاد مناتے ہیں۔ یہ صحابہ ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، یا اولیاء ہمارے ہیں، یہ بزرگان دین ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ میدان محشر میں جہاں یہ جنت میں جا رہے ہوں گے، ہم گنہگاروں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے، ہم گنہگاروں کو بھی بخش کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام الحمد میں دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ عالی جناب مرحوم اقبال صاحب حسمتی کی بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، اہل سنت و جماعت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک شیر بیش سنت زندہ باد، حلوہ کے پوری دنیا کے سنی مسلمان زندہ باد، ہمارا ہندوستان زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔